بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وکیل کے بیان کا لب لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں جہانگیر تاروں کا ایک خاندان ہے۔ اس کا سربراہ بہت بڑے سرکاری عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور اس کے دو شوق تھے، ایک یہ کہ مہنگی گاڑی پر سیر کرنا اور دوسرا زیادہ سے زیادہ رقم اپنے پاس رکھنا۔ ایک دوپہر وہ اپنے ڈیرے پر موجود تھا، نامعلوم کس بات پر مزارع یعنی مزدور جو زمینوں پر کام کرتے ہیں اس پر غصہ ہو گیا۔ زمیندار نے ڈنڈا پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس بیچارے نے جان بچانے کے لیے ایک جھونپڑی میں پناہ لی۔ زمیندار نے باہر سے کنڈی لگا کر جھونپڑی کو آگ لگا دی، اور وہ جھونپڑی گھاس اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اور اس وقت کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس زمیندار کی موجودگی میں اس غریب کو جا کر بچا سکے، لہذا وہ جھونپڑی کے اندر ہی سڑ گیا۔ کسی نے بھی زمیندار کے خلاف قانونی کارروائی کی ہمت بھی نہیں کی، اور کچھ دن کے بعد قرب و بعد میں سرگوشیوں کے انداز سے اس سانحے کا ذکر ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے چند ہفتوں کے بعد زمیندار کے گھٹنوں میں بہت ہی تکلیف ہو گئی، پہلے درد، پھر سوجن، پھر فالج کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس کا ہلنا جلنا بھی دشوار ہو گیا۔ اس کے ملازم اسے بستر سے اٹھا کر استنجا خانے لے جاتے اور واپس بستر پر ہی ڈال دیتے، اور اس کی زندگی بے رونق ہو گئی۔ پھر مئی کا مہینہ آیا اور گندم کی کٹائی کا کام شروع ہوا۔ اس نے چاہا کہ میں بھی تھریشر سے گندم نکلتے وقت دیکھ لوں گا، یوں ہی میرا دل بھی بہل جائے گا۔ ملازم نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور لے گیا، تو جاتے وقت وہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں گنے کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گندم کے دانے ایسی جگہ نکل رہے تھے جہاں گاڑی لے جانا دشوار تھا۔ ڈرائیور نے زمیندار کو آگاہ کیا تو زمیندار نے کہا کہ میں یہی تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم جا کر دیکھو کہ باقی گندم کتنی رہ گئی ہے۔ تو اس زمیندار نے سگریٹ لگائی اور چلتی ہوئی تیلی گاڑی سے باہر پھینک دی، اور مئی کا مہینہ اور سخت دھوپ اور چاروں طرف گنے کے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے جو کہ آگ پکڑنے کا بہانہ بناتی ہے۔ گاڑی کے چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی۔ زمیندار بھاگتا بھی تو کیسے بھاگتا، معذور زمیندار بھاگتا بھی تو کیسے بھاگتا، اور وہ وہیں گاڑی کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہی زمین تھی جہاں اس نے غریب کو جلا کر مارا تھا۔